الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا اما بعد۔ ہم نے سابقہ درس میں سورۃ المطففین اس کی شروع کی آیات لی تھیں، ان آیات کو دہرا کر باقی انشاءاللہ آیات لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل للمطففین، ویل کے معنی ہلاکت ہے، تباہی ہے۔ مطففین کے معنی جو کم کرنے والے ہیں، تو ہلاکت تباہی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو کمی کرنے والے ہیں، کم کرتے ہیں لوگوں کو چیزیں دینے میں۔ الذین، وہ لوگ، اذا اکتالوا علی الناس، اذا جب اکتالوا ماپ کے لیتے ہیں، علی الناس لوگوں سے کوئی چیز، یستوفون تو پوری پوری لیتے ہیں، یعنی اپنا مکمل حصہ لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ، اور جب ان کو ماپ کر چیز دیتے ہیں، او وزنوہم، یا ان کو وزن کر کے دیتے ہیں، یخسرون تو اس میں کمی کرتے ہیں، کم کر کے دیتے ہیں۔ الا یظن، الا کیا نہیں، یظن یہ لوگ گمان کرتے، ان لوگوں کا کیا خیال نہیں ہے، اولئک ان لوگوں کا، انہم مبعوثون کہ بے شک یہ لوگ اٹھائے جائیں گے، یہ لوگ اٹھائے جانے والے ہیں، قبروں سے نکالے جانے والے ہیں، لیوم عظیم، بہت بڑے دن میں، یوم یقوم الناس لرب العالمین کہ جس دن لوگ کھڑے ہوں گے جہانوں کے رب کے سامنے۔ ان آیات میں ہم ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی ہلاکت تباہی کا ذکر کیا ہے۔ وہ ہلاکت تباہی دنیا کے اندر بھی ہے، مال کے لحاظ سے بھی، کہ جس مال کو زیادہ کرنے کے لیے وہ لوگوں کے ساتھ دھوکہ بازی کرتے ہیں، کم ان کو دیتے ہیں یا ملاوٹ کرتے ہیں، یا کسی طرح سے بھی وہ لوگوں کے ساتھ غلط معاملہ کرتے ہیں، تو ایسا کرنے والوں کے لیے دنیا کے اندر بھی ہلاکت، کہ جو مال کم کرنے کا، جو مال انہیں زیادہ کرنے کی کوشش کی ہے، اپنا مال بڑھانے کی، وہ زیادہ نہیں ہوتا۔ حرام سے ہمیشہ مال کم ہوتا ہے، بڑھتا نہیں ہے، اگرچہ دیکھنے میں کاؤنٹنگ میں زیادہ ہوگا، لیکن اس مال کے اندر کوئی خیر و برکت نہیں ہوتی۔ تو اس لیے دنیا کے اندر بھی ان کی ہلاکت ہے، اور آخرت کی ہلاکت تو اللہ کے عذاب کی شکل میں جو ہے۔ تو میں کہ جب لوگوں سے وہ چیزیں لیتے ہیں تو پوری پوری لیتے ہیں، اپنا پورا حصہ لے لیتے ہیں، اور جب دیتے ہیں تو کم کر کے دیتے ہیں۔ تو جس میں عموماً لوگوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ لوگوں کے معاملات میں، لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ میں، اور صرف یہ نہیں کہ خرید و فروخت میں، بلکہ آیت کا مقصود جو ہے وہ ہر طرح کے معاملات جو لوگوں کے ساتھ ہیں، اس میں اپنا حق پورا لے لینا اور دوسرے کو حق اس کا نہ دینا یا اس کو کم دینا، تو سبھی یہ چیزیں مراد ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت تباہی کا بیان ہے، اور پھر ان کو قیامت کے دن کی فکر دلائی گئی ہے کہ ان لوگوں کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی فکر نہیں ہے، کہ ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، قیامت کے دن کھڑے ہونا ہے، اللہ کی عدالت میں، قیامت کی عدالت میں پیش ہونا ہے۔ تو یہ قیامت پر ایمان، حقیقت میں اگر ایمان سچا ہو تو یہ ایمان ہی انسان کو بڑا کنٹرول کر لیتا ہے، لیکن جب ایمان جھوٹا ہو یا سر سے ہو ہی نہ، تو پھر ہے کہ انسان شتر بے مہار کی طرح، کہ جس کو کوئی کسی طرح کی پوچھ گچھ کی فکر نہ ہو، پھر انسان ایسا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کلا، ہرگز نہیں، یہ جو سمجھتے ہیں کہ معاملہ ایسے ہی ہوگا، ہرگز ایسی بات نہیں، بلکہ ان کے معاملات، ان کی ساری چیزیں نوٹ ہو رہی ہیں، ان کا پورا پورا آگے حساب کتاب ہے۔ ان کتاب الفجار لفی سجین، کہ بے شک فاجر و فاسقوں کا اعمال نامہ وہ سجین میں ہے، قید خانے میں ہے۔ وما ادراک ما سجین، اور تم کیا جانو کہ وہ سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، وہ لکھی ہوئی کتاب ہے، یعنی وہ قید خانہ کہ جہاں پر ان قیدیوں کے لکھے ہوئے نام ہیں، اور قید خانہ وہ دنیا کا قید خانہ نہیں ہے، وہ آخرت کا، جہنم کا قید خانہ ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین، کہ جس دن ہلاکت تباہی ہوگی ان لوگوں کی کہ جو جھٹلانے والے ہیں۔ الذین یکذبون بیوم الدین، کہ جو جھٹلاتے ہیں یوم الدین کو، قیامت کے دن کو، جزا سزا کے دن کو۔ وما یکذب بہ، اور نہیں جھٹلاتا اس کو کوئی، الا مگر کل معتد اثیم،
ہر وہ شخص جو حد سے بڑا ہوا بڑا گناہ گار ہے، ہاں وہی ہے کہ جس کا قیامت پر ایمان نہیں ہوتا، جس کو قیامت کی فکر نہیں ہوتی، جس کی قیامت کے لیے کوئی تیاری نہیں ہوتی۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں، قال اساطیر الاولین، تو کہتے ہیں اساطیر جمع اسطورہ کی، اس کے معنی افسانہ، کہانیاں، اولین پہلے لوگوں کی۔ جب اس کو اللہ کا قرآن پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ تو پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں۔ ہم نے یہاں تک لیا تھا، اس کے بعد کی آیتیں لیتے ہیں۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کلا بل، اور یہاں پر پڑھتے ہوئے بھی تھوڑا سا توجہ دیں کہ پڑھنے میں کیسے پڑھنا ہے، تلاوت کیسے کرنی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بل کے اوپر جو ہے سین لکھا ہوا چھوٹا سا، یہ سین کا معنی کیا ہے کہ یہاں پر سکتہ ہے۔ سکتہ کیسے ہوتا ہے؟ سکتہ ہوتا ہے کہ آدمی پڑھتے ہوئے، تلاوت کرتے ہوئے اپنی سانس نہ توڑے لیکن آواز ختم کرے، آواز توڑے، آواز بند کر کے پھر سے آگے پڑھے۔ تو ہم پر کیسے پڑھیں گے؟ کلا بل رانا، بل رانا، تو لام کے اوپر تھوڑا رکیں گے، آواز توڑیں گے، سانس نہیں توڑنا، اور پھر آگے رانا۔ یہ سکتہ کیوں ہوتا ہے؟ اکثر اوقات یہ اس لیے ہوتا ہے کہ تاکہ معنی واضح ہو جائے۔ یہ سکتہ اس لیے ہوتا ہے کہ تاکہ معنی واضح ہو جائے۔ اگر ملا کر پڑھیں گے برانا علی قلوبہم تو وہ معنی کچھ تھوڑا واضح نہیں ہوگا یا بدل جائے گا بعض اوقات، اور یہ ہر زبان میں ہوتا ہے۔ میں آپ کو کہوں جائیے نہیں بیٹھیے، ہاں میں کیا کہہ رہا ہوں کہ آپ کو بیٹھنے کو کہہ رہا ہوں، جانے سے منع کر رہا ہوں۔ اگر یہ کہوں جائیے نہیں بیٹھیے، ہاں پھر کیا ہے؟ جائیں بھائی، تو معنی الٹ ہو گیا۔ اسی طرح عربی زبان میں بھی یہ چیز ہے، کہیں پر میم لکھا ہوتا ہے وقف لازم، وہ بھی اس لیے ہوتا ہے کہ وہاں پر اگر نہ رکیں گے تو معنی بدل جائے گا، الٹ ہو جائے گا۔ اور کہیں پر یہ سکتہ ہے تو جہاں پر معنی واضح کرنے کے لیے سورۃ کہف کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما۔ عوجا ویسے تو آیت ہے، رکنا چاہیے عوجا، اور قیما بعد میں پڑھ لیں، لیکن اگر نہیں بھی رکنا، ملانا بھی ہے، تب بھی عوجا کے بعد تھوڑا رکنا ہوگا، سانس توڑنا ہوگا، اپنے آواز توڑنا ہوگی، سمجھے نا؟ کیونکہ اگر نہیں رکیں گے عوجن قیمن، دو الٹ چیزیں آپس میں مل رہی ہیں۔ عوجن کے معنی جس میں ٹیڑھا پر ہو، قیمن جو چیز سیدھی ہو، یہ کیسے ہو ابھی؟ تو اس لیے معنی واضح کرنے کے لیے یہ سکتہ کلا آتا ہے۔ تو یہاں پر تلاوت کرتے ہوئے کلا بل رانا، بل رانا، تو لام کے بعد تھوڑا سا رکیں گے، پھر اس کے بعد آگے پڑھیں گے۔ کلا ہرگز نہیں، بل رانا علی قلوبہم، بلکہ رانا زنگ آ گیا، زنگ چڑھ گیا، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، بما ما کانوا یکسبون، اس وجہ سے جو یہ کماتے تھے، جو کرتے تھے، جو ان کے کرتوت تھے، اس وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا۔ پچھلی آیت میں اللہ نے فرمایا ہے کہ جن کا آخرت پر، قیامت پر ایمان نہیں ہوتا، وہ اللہ کے قرآن کو بھی، اللہ کی آیتوں کو بھی جھٹلاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں۔ اللہ ماتا بات یہ نہیں ہے، یہ قرآن قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ لیکن جب عقل ٹیڑھی ہوتی ہے، دماغ ٹیڑھا ہوتا ہے، اور دل دماغ پر کوئی تعصب کے، گمراہیوں کے پردے چڑھے ہوتے ہیں، تو پھر انسان کو حق جو ہے وہ باطل نظر آتا ہے، اس کو سچ جو ہے وہ جھوٹ نظر آتا ہے، اس کو سچا آدمی غلط نظر آتا ہے، اور غلط آدمی، غلط چیزیں اس کو اچھی لگتی ہیں۔ تو یہ ہے جب انسان کے دل دماغ ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، پلٹ جاتے ہیں۔ اسی لیے یہ بڑی اہم چیز ہے کہ انسان ہمیشہ اپنے دل کا خیال رکھے۔ ہم جسمانی طور پر تو دل کے جو ویسے بیماریاں ہیں، کوئی جسمانی بیماریوں کے لحاظ سے ان کا تو بڑا خیال رکھتے ہیں۔ معمولی قسم کا بھی کوئی دل میں تکلیف ہو، دل میں کوئی معمولی اس طرح کی کیفیت پیدا ہو تو ڈاکٹروں کے پاس بھاگتے ہیں، دوائیاں لیتے ہیں۔ لیکن اصل جس چیز کی دلوں کی اصلاح کی ضرورت ہے، وہ دلوں کی اصلاح ہے ان کی نیکی تقوی کے لحاظ سے۔
ان کی اصلاح کے حوالے سے کہ کہیں دل پلٹ نہ جائیں، خراب نہ ہو جائیں، کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الا وان فی الجسد مضغہ، کہ سنو جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ ٹکڑا صحیح ہو جاتا ہے تو پورا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ، اور اگر وہ ٹکڑا خراب ہو گیا، فسد الجسد کلہ، تو اس کی خرابی سے پورا جسم ہی خراب ہو جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ الا وہی القلب، یہ دل ہے۔ تو دل کی خرابی، دل کا صحیح ہونا، اس پر انسان کے سارے اعمال کا دار و مدار ہے۔ دل ٹھیک ہے تو آپ کی آنکھیں بھی اسی چیز کو دیکھیں گی کہ جس پر اللہ راضی ہوتا ہے، کان وہی چیز سنیں گے کہ جو اللہ کے رضا کی ہوں، ہاتھوں پاؤں سے وہی کام کریں گے، زبان سے وہی بات بولیں گے کہ جس میں خیر ہو، شر نہ ہو۔ لیکن دل اگر ٹیڑھا ہو، دل خراب ہو جائے تو پھر اس کے خرابی کے اثرات پورے اعضاء پر آتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ کلا بل ران علی قلوب، بات جو ہے وہ یہ نہیں کہ اللہ کے قرآن نعوذ باللہ کو جھوٹا ہے، غلط ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھا ہے۔ ران علی قلوبہم، ان کے دلوں پر زنگ چڑھا ہے۔ ما کانوا یکسبون، وہ زنگ کیوں چڑھا ہے؟ ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ اور اس کی تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بیان فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد اذا اخطأ خطیئۃ نکت فی قلبہ نکتۃ سوداء، کہ آدمی جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، اگر تو وہ اس گناہ سے توبہ طائب ہو جائے، فإن نزع واستغفر وتاب، گناہ چھوڑ دیا، توبہ استغفار کر لی، ثقل قلبہ، تو دل صاف ہو جاتا ہے، توبہ سے دل صاف ہو گیا، پاک ہو گیا۔ فإن عاد، لیکن اگر ایک گناہ کے بعد دوسرا گناہ، دوسرے کے بعد تیسرا گناہ، تو گناہوں کے ساتھ ساتھ نقطے پڑتے جاتے ہیں، حتی تعلو قلبہ، حتیٰ کہ اس کے دل پر پورا چھا جاتے ہیں۔ وَهُوَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، کہ یہ وہ ران ہے، یہ وہ زنگ ہے کہ جس کا اللہ نے اس آیت میں ذکر کیا ہے، کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، بلکہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھا ہے۔ اور یہ وہ تفسیر نبوی ہے۔ ہم نے تفسیر کے شروع میں ذکر کیا تھا کہ تفسیر کے لیے اصل تو ہمیں قرآن کریم کو دیکھنا چاہیے، کہ قرآن ہی کو اللہ نے کسی جگہ پر مختصر انداز سے کہیں پر اس کی تفصیل بیان کی ہے، اگر قرآن میں نہیں تو حدیث میں دیکھنا چاہیے۔ تو کہیں کہیں حدیثوں میں آپ کو ملے گی تفسیریں، اس آیت کی تفسیر بھی آپ سچ میں خود کی ہے کہ ران کیا ہے؟ یہ وہ گناہ ہیں، یہ نقطے ہیں جو دل پر پڑتے جاتے ہیں، کالے نقطے۔ آپ کہیں گے کہ بعض اوقات کسی کا دل کھولا جاتا ہے، اس کا جسم دیکھا جاتا ہے، دل تو ویسے ہی جس طرح باقی دل ہے، کوئی آدمی فاجر فاسق، کوئی کافر، حتیٰ کہ کافر بھی ہو، تو اس کا حدیث کا معنی تو یہ ہے کہ کافر کا دل کالا ہونا چاہیے، سمجھے نا؟ کیونکہ کافر سے بڑھ کر کون گناہ گار ہے؟ تو جو ایک آدمی ایک گناہ کرتا ہے ایک نقطہ پڑ جاتا ہے، جو کئی گناہ کرتا ہے وہ نقطے پڑتے، جو ہے ہی کافر، جس کے سارے کام ہی گناہ کے ہیں، اس کا حال کیا ہوگا؟ تو اس کا معنی کہ کافر کا دل تو پھر کالا ہونا چاہیے۔ تو یہ نقطے وہ ہیں کہ جو نظر آنے والے نہیں ہیں، سمجھے نا؟ یہ وہ نقطے ہیں کہ جو مانوی نقطے ہیں۔ ہاں دل تو بڑا ایسے ہی ہوگا، جو ایک متقی نیک پرہیزگار اس کا دل سرخ ہے، ایسے ہی کسی کافر کا دل سرخ ہوگا، سمجھے نا؟ دیکھنے کو شکل میں، لیکن یہاں پر شکلوں کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پر دلوں کے اوپر اثر کی بات ہو رہی ہے، کہ دلوں پر جو اثرات پڑتے ہیں۔ تو حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ دلوں پر جو نقطے پڑتے جاتے ہیں، کالا ہوتا جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ کیا ہو جاتا ہے؟ ایسے ہو جاتا ہے کہ جس طرح سراہی کو، کسی گھڑے کو الٹا کر کے رکھا ہو، گھڑے کو آپ ٹوٹی کے نیچے، نلکے کے نیچے الٹا کر کے رکھ دیں، ہاں فائدہ ہوگا؟ ہاں پانی ڈالیں گے سارا باہر جائے گا۔ ایسے ہی یہ دل بھی الٹا ہو جاتا ہے، جس میں کوئی خیر کی بات جاتی ہی نہیں ہے۔ اور الٹا ہونے سے یہ نہیں کہ صرف خیر کی بات نہیں جاتی، بلکہ دل کے معاملات بھی پلٹ جاتے ہیں، اس کو نیکی برائی نظر آتی ہے اور برائیاں اس کو اچھی لگتی ہیں، اور یہ حقیقت ہے۔ ہم اپنے جائزہ لیں کیا حال ہے۔ اگر تو ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا سورۃ حجرات میں، یہاں پر ذکر نہیں ہوا، سورۃ حجرات کی تفسیر میں، کہ اگر انسان دیکھے
کہ اس کا نیکی پر دل جمتا ہے، نیکی کرنے میں رغبت ہے اور چاہتا ہے کہ نیک کام کرنے کا موقع ملے، نیکی کر کے خوشی ہوتی ہے، تو اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان ہے، ہدایت ہے۔ اور اگر معاملہ اس کے الٹ ہے کہ نیکی کرنے کو دل نہیں چاہتا، نیکی کا موقع بھی آتا ہے تو جلدی سے اکتا جاتے ہیں، کسی اس طرح کے درس محفل میں، قرآن کے سننے سنانے میں کہ محفل ہو، آنے کو دل ہی نہ چاہے، آ کے بیٹھ بھی گئے تو بڑے بوجھل ہو کے، بڑے مشکل سے بیٹھے ہوئے، اس کا مطلب ہے کہ پھر علاج کرنے کی ضرورت ہے، پھر معاملہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں، برائی پر دل چاہتا ہے، موبائل کھول کر دیکھیں، بیٹھیں، کو فلم، کو ڈرامہ، کو بیہودہ منظر گھنٹوں دیکھتے چلے، یہ کوئی مشکل نہیں ہے، سمجھے نا؟ تو یہ کیا ہے؟ دل کے خراب ہونے کی دلیل ہے، یہ ایمان کی یا تو کمی کمزوری کی، اور بلکہ بعض اوقات ایمان سرے سے نہ ہونے کی دلیل ہے۔ تو اس لیے یہاں پر بھی آپ مانتے کہ دل اگر اس نے نیکی کر کے، گناہ کر کے توبہ کر لی، گناہ مٹ گیا، دل صاف ہو گیا، بات ختم ہو گئی، لیکن گناہ کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا گناہ، تو کیا ہے؟ دل کالا ہوتا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس سراہی کی طرح ہو جاتا ہے جو پلٹی ہوتی، الٹی ہوتی ہے، دل بھی الٹا ہو جاتا ہے کہ جس کو اچھائیاں بری لگتی ہیں، نیکی بری لگتی ہے، اور برائیاں اس کو اچھی لگتی ہیں۔ اس لیے یہاں پر اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن یہ دل پلٹتے اسی وقت ہے جب انسان بہت زیادہ گناہوں کے، بے ایمانی کے اندر پڑ جاتا ہے، اور خصوصاً بھائیوں عقیدے کے اندر، عقیدے کی گمراہی، جہاں پر شرک و بدعات پیدا ہو جاتے ہیں نا، سنتوں کے خلاف اس طرح کی چیزیں کہ سنت پر عمل کرنے کو دل نہ چاہے، قرآن حدیث کے علاوہ اوروں کی باتیں اچھی لگیں، ہاں یہ ہے جو اصل دلوں کا پلٹنا ہے۔ ویسے تو ہر گناہ ہی دل کو خراب کرتا ہے، لیکن اصل دلوں کی بربادی یہاں پر ہے کہ جب اللہ کی توحید کے بجائے شرک کی باتیں سننے کو اچھا سننا چاہیں، سنت کی بجائے بدعات، خرافات، اس طرح کی چیزیں سننے کو بڑا دل چاہے، ایسی چیزوں پر دل لگے، تو یہ ہے اصل دل کی بربادی۔ تو اللہ مت کہ اللہ ہرگز نہیں، کہ اللہ کا کلام تو سچ ہے، حق ہے، لیکن بات یہ ہے بل ران علی قلوبہم، بلکہ ران علی قلوبہم، ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا، کس لیے؟ ما کانوا یکسبون، جو وہ کرتے کماتے ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، کلا ہرگز نہیں، انہم بے شک یہ لوگ، عن ربہم اپنے رب سے، یومئذ اس دن یعنی قیامت کے دن، لمحجوبون، محجوب کس سے ہے؟ حجاب سے۔ حجاب کے معنی پردہ، رکاوٹ۔ حجاب ویسے پردے کو کہتے ہیں حجاب، ایسا، لیکن کوئی بھی رکاوٹ ہو، کوئی بھی ان کی چیز جو کہ روکنے والی، رکاوٹ بننے والی ہو، اس کو حجاب کا نام دیا جاتا ہے۔ تو یہ لوگ جو ہیں، یہ کافر، یہ فجار جن کی بات چل رہی ہے، یہ قیامت کے دن اپنے رب سے رکاوٹ میں ہوں گے، پردے میں ہوں گے۔ کیا معنی؟ کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنا دیدار نہیں کروائے گا، اللہ تعالیٰ ان پر اس قدر غضبناک ہوگا کہ ان کو اللہ تعالیٰ اپنا آپ دکھانا بھی نہیں چاہے گا۔ جس طرح ہم دنیا میں بعض اوقات کسی کو ناراض کہے گا، بھائی تم اس کو، میں اس کا منہ بھی دیکھنا چاہتا ہوں، اس کو لے جاؤ، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اپنا آپ دکھانا بھی نہیں چاہے گا، اس قدر اللہ تعالیٰ کے ان کے اوپر غیر و غضب۔ اور اس آیت سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے دلیل لی ہے کہ اگر یہ فجار جو ہیں، یہ فاجر فاسق جو ہیں، کافر جو ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دیدار سے محروم ہوں گے، دیدار نہیں کر سکیں گے، تو اس کا معنی کیا ہے؟ کہ مومن، توحید پرست، متقی، پرہیزگار اللہ کا دیدار کریں گے، اللہ کا دیدار قیامت کے محشر کے میدان میں بھی کریں گے، اور جنت میں داخل ہونے کے بعد بھی۔ اور قرآن کریم میں اللہ نے کئی جگہوں پر اس کا ذکر کیا ہے۔ سورۃ القیامہ میں اللہ تعالیٰ کیا ماتا ہے؟ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کہ جس دن چہرے بڑے تر و تازہ ہوں گے، خوشباش ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ اور بھی کئی آیتوں میں اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اور جنت والوں کے لیے اللہ کو دیکھنے، اللہ کا دیدار کرنے سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہوگی۔ کھانے پینے، رہنے سہنے کی جو نعمتیں جنت کی، بے شمار نعمتیں اور بہت بڑی نعمتیں، لیکن اللہ کا دیدار، اللہ کو دیکھ لینا، یہ نعمت ان کے لیے ہر چیز سے بڑھ کر ہوگی۔ اور یہ
اسی کو اس نعمت کا احساس ہے کہ جس کو اللہ سے سچی محبت ہے۔ دنیا میں اگر کسی سے بڑی گہری محبت ہوتی ہے تو اس کی ایک جھلک، اس کو ایک نظر دیکھنا جو ہے، انسان کو کیا اس کی تمنا ہوتی ہے اور کس قدر اس کا یہ لمحہ قیمتی ہوتا ہے کہ جو اس کو دیدار ملتا ہے اس کا، سمجھے نا؟ تو اللہ تعالیٰ کو جس کو اللہ سے سچی محبت وہی جانتا ہے کہ اللہ کا دیدار کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو یہ کس کو حاصل ہوگا؟ ایمان والوں کو۔ کافر، فاجر، فاسق، بے ایمان یہ اللہ تعالیٰ کے دیدار سے بھی محروم ہوں گے۔ کلا انہم عن ربہم، خبردار یہ بے شک یہ لوگ اس دن اپنے رب سے، یوم دن اس دن، لمحجوبون، حجاب میں ہوں گے، پردہ میں ہوں گے، اپنے رب کو نہ دیکھ پائیں گے۔ ثم انہم لصال الجحیم، بات صرف رب کو نہ دیکھنے کی یہ سزا نہیں، بلکہ یہ صرف یہ محروم نہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ انہم لصال الجحیم، یہ جہنم میں داخل ہونے والے ہیں۔ صالو داخل ہونے والے ہیں، الجحیم جہنم میں داخل ہوں گے۔ ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، پھر کہا جائے گا کہ یہ وہ جہنم ہے، یہ وہ عذاب ہے کہ جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ کبھی جھٹلاتے تھے زبان سے کہ مرنے کے بعد کوئی قیامت ہے ہی نہیں، مرنے کے بعد اٹھنا ہی، مر کے ختم ہو گئے، بات ختم ہو گئی۔ کبھی اس طرح سے جھٹلاتے تھے، کبھی یہ کہتے تھے کہ اگر کوئی آخرت ہوگی بھی، تو کافر کیا کہتے ہیں آپ کے زمانے میں کہ وہ اگر کوئی آخرت ہوگی بھی تو وہ بھی ہمارے لیے ہے، اگر کوئی جنت ہوگی بھی تو وہ بھی ہمارے لیے ہوگی۔ کس لیے؟ کہ اگر اللہ تعالیٰ ہم کو دنیا میں سرداری، چودراہٹ، مال و دولت دیے ہوئے ہے، اس کا معنی کہ اللہ ہم پر بڑا راضی ہے، اللہ بڑا خوش ہے، کیونکہ آپ اپنے دشمن کو تو نعمت نہیں دیتے نا۔ کیا خیال ہے؟ لوگوں کے لحاظ سے دیکھا جائے تو کوئی ہے ایسا آدمی کہ جو اپنے دشمن کو ہے اس کو نعمتیں دے، اس پر انعام و کرام کرے؟ ہاں، آدمی ہمیشہ انہی پر انعام و کرام کرتا ہے، انہی کو نعمتیں دیتا ہے، انہی پر احسانات کرتا ہے کہ جن کے ساتھ اس کی محبت ہوتی ہے، دوستی ہوتی ہے، جو اس کے دوست ہوتے ہیں، دشمنوں کو نہیں دیتا۔ تو کیا آپ کے زمانے کے کافر کیا کہتے ہیں؟ اور آج بھی یہی فلسفے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہم کو مال و دولت دیے ہوئے ہے، چودراہٹ، سرداری ہمارے پاس ہے، عزت تو ہماری ہے، یہ وہ ہے، تو اس کا معنی ہے کہ اللہ ہم پر بڑا راضی ہے کہ جو ہم کو یہ سارا کچھ دے رہا ہے۔ اور بدبخت نہیں سمجھتے کہ سبھی کچھ اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ استدراج ہے، رسی ڈھیلی چھوڑنے کا انداز ہے، جس سے اپنے دشمن کو آپ چھوٹ دیے ہوئے ہو اور کہو میں بھی تم کو دیکھ رہا ہوں، وہ جو کرتا رہے آپ اسے دیکھتے رہیں تاکہ ایک ہی بار پکڑے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی اس طرح سے فاجر و فاسق کو، ظالموں کو دنیا میں ڈھیل دیے ہوئے ہیں، ان کی رسی کھلی چھوڑے ہوئے ہیں، لیکن رسی کھلی چھوڑے ہوئے ہیں، یعنی کہ رسی ویسے ہی نہیں ہے، رسی ہے، رسی ہونے کا معنی ہے کہ پکڑ میں ہے آدمی، رسی ہونے کا معنی ہے کہ پکڑ میں ہے۔ ہاں، جس کی رسی نہیں ہے، کیا خیال ہے؟ ہاں، اگر جانور کی رسی نہیں باندھے گا تو وہ جانور آپ کا نہیں، پھر تو اگر رسی نہیں ہے تو پھر تو آپ کے قبضے میں نہیں ہے، آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ لیکن رسی ہے، چاہے کھلی آپ نے چھوڑی ہوئی ہے، ڈھیلی چھوڑی ہوئی ہے، لیکن رسی ہے، اس کا معنی رسی ہونے کا معنی ہے کہ کنٹرول میں، آپ کے قبضے میں ہے، جب چاہیں رسی ٹائٹ کر کے اس کو کھینچ لیں، سمجھے نا؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی ان ظالموں کی، ان فاجر و فاسق کی رسی باندھی ہوئی ہے، لیکن دنیا میں چھوڑا ہوا ہے، رسی کو ڈھیلا کیا ہوا ہے، کھلی چھوڑی ہوئی ہے کہ تاکہ جو بے ایمانی کرنا چاہتے ہیں کر لیں۔ کس لیے؟ دنیا ہے امتحان کی جگہ، اور امتحان کا مقصد ہی، امتحان کا معنی یہ ہے کہ لوگوں کو، ہر ایک کو اس کو جو کرتا اس کو کرنے پر چھوڑ دیا جائے، ورنہ جو کوئی گناہ کرے، جو کوئی غلطی کرے، جو کوئی الٹا کام کرے، فوراً اس کو رگڑ دیا جائے، تو امتحان کس چیز کا ہوگا؟ طالب علم جہاں بھی پیپر حل کرتے ہوئے غلط کام کرے، ادھر سے تھپڑا لگے، ہاں تو غلطیاں کہاں کرے گا پھر، سمجھے نا؟ اس لیے امتحان کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رسی ڈھیلی چھوڑ دے، جو کوئی کرتا رہے، تاکہ قیامت کے دن پھر ایک بار اس کا پورا حساب لے لے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ان قیامت کو جھٹلانے والے کون تھے؟ یہ تھے کہ جو سمجھتے تھے کہ آگے کوئی حساب کتاب نہیں ہے، آگے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، لیکن یہ نہیں تھا کہ یہ نہیں پتہ تھا کہ اللہ نے رسی کی ڈھیلی چھوڑی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ رہا ہے، ان کو ڈھیلا چھوڑا ہوا ہے، تاکہ ان کا پورا قیامت کے دن پھر ان کا حساب لے لے گا، جو آیتوں میں ہم نے پڑھا ہے۔
تو یہ ایک گروہ. کون سا گروہ؟ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، یہ فاجروں کا، فاسقوں کا، بے ایمانوں کا گروہ جن کا یہ انجام. اس کے بعد کون ہے؟ دوسرے ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلا ان کتاب الابرار لفی علیین. کلا خبردار، ان کتاب الابرار، نیک لوگوں کا اعمال نامہ، نیک لوگوں کا مقام کیا ہے؟ لفی علیین. علیین کے سے اعلیٰ سے اونچا، بلند ہونا، کہ نیک لوگوں کا مقام، ان کا کتاب نامہ اونچا ہے، بلندیوں میں ہے، علو میں ہے. اور اس لیے جب انسان فوت ہوتا ہے، اگر اس نیک آدمی ہے تو اس کی روح کو لے کر فرشتے آسمانوں کی طرف چڑھتے ہیں، حتیٰ کہ آسمانوں کے دروازے اس کے لیے کھلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی روح کو پہنچایا جاتا ہے، یعنی علوم میں، بلندیوں میں جاتی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اکتب کتاب عبدی فی علیین، کہ میرے اس بندے کا اعمال نامہ اس کو علیین میں پہنچا دو. تو اللہ فرماتا ہے ان کتاب الابرار، ابرار جمع بار کی، اور ابرار کے معنی نیک، کہ نیک لوگوں کا اعمال نامہ لفی علیین، وہ بلندیوں میں ہے. لیکن نیک لوگ کون سے؟ بعض وہ نیکیاں ہیں کہ جو ہم اپنی طرف سے گھڑ بنا لیتے ہیں. یہ نیکیاں نہیں، یہ بدترین گمراہیاں ہیں. یہ وہ برائیاں ہیں جو چوری، زنا، بدکاری سے بڑھ کر ہیں. بدعات جو ہیں، بدعات چوریوں سے، گناہوں، عام گناہوں سے بدتر ہیں. لیکن نیکی یہاں پر وہ نیکی کہ جس کا اللہ نے حکم دیا ہے اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو یہ نیکی. تو اس طرح کی نیکی کرنے والوں کا اعمال نامہ، ان کا مقام علیین میں ہے، بلندیوں میں ہے. وما ادراک ما علیون، تم کیا جانو کہ وہ علیون کیا ہیں، بلندیاں کیا ہیں؟ کتاب مرقوم، وہ لکھی ہوئی کتاب ہے. جس طرح ہم نے پہلے پڑھا تھا نا سجین کے بارے میں، کہ قید خانہ ہے کہ جہاں پر قیدیوں کے نام لکھے ہیں. یہ بھی بلندیوں کا مقام ہے کہ جہاں پر ان میں رہنے والوں کے نام لکھے ہیں. وہ بلندیاں کہاں پر ہیں؟ جنتوں میں. اب فوت ہونے والے اگر تو شہداء ہیں، اللہ تعالیٰ شہداء کی روحوں کو کیا کرتا ہے؟ جنگ احد میں جو صحابہ شہید ہوئے، اللہ نے کیا کیا؟ ان کی روحوں کو سبز پرندوں میں ڈالا اور جنت کے باغوں میں چھوڑ دیا کہ جنت کے باغوں کے پھل کھائیں اور وہاں کے چشموں کے پانی پئیں اور اللہ کے عرش کے نیچے قندیلوں میں آ کے آرام کریں. یہ شہداء کی روحیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ اس طرح سبز پرندوں میں ڈال کر جنتوں میں چھوڑ دیتا ہے. اور عموماً مسلمانوں کی، مومنوں کی روحیں، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جنت کے دروازے پر، یعنی اس میں کوئی شک نہیں کہ بلندیوں پر ہیں، جنتوں کے پاس ہیں، اور ان کو بھی وہاں پر نعمتیں ملتی ہیں. چاہے شہید نہ بھی ہو، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ان کو دن رات مل رہی ہیں. قبر میں جب انسان سے فرشتے آتے ہیں، سوال جواب کرتے ہیں، تو مومن کے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دو، اس کے جنت کے بچھونے بچھا دو. اس کو بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ملتی رہتی ہیں. لیکن نعمتیں ملنے کا انداز کیا ہے؟ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمارے تصورات سے بالا تر ہیں. اللہ نے شہداء کے بارے میں فرمایا ہے کہ ان کو مردہ نہ کہو، احیاء عند ربہم یرزقون، وہ اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں اور روزی ان کو مل رہی ہے، کھا پی رہے ہیں. لیکن وہ کھانا پینا جو دنیا کا نہیں ہے. ہمارے مولویوں نے چکر چلائے ہوتے ہیں 15ویں شعبان کو کہ کھانے بنا کے، ڈشیں بنا کے رکھو کہ بابا جی آئیں گے کھانے کے لیے. وہ بابا جی نہیں، مولوی صاحب کھاتے ہیں. اللہ نے جنتیوں کے لیے دنیا کے کھانے، پھر بھی دالیں کھانی آ کے، انہوں نے بھی جنت میں جا کے بھی ان کے جنت کے کھانے ہیں کہ جو ہمارے تصورات سے بالا تر ہیں. تو خیر بات کر رہے تھے کہ جنت والوں کے لیے، یعنی جو بھی نیک مومن ہے، اس کی روح علیین میں ان بلند جگہوں پر پہنچتی ہے اور وہاں پر ان کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ملتی ہیں اور بلند جگہوں پر پہنچ کر نیک روحوں کے ساتھ جا کے ملتی ہے. بعض روایات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جب نیک آدمی فوت ہوتا ہے تو اس کی روح فوت ہونے کے ساتھ ہی، فوت ہوتے ساتھ ہی اس کی روح نیک روحوں کے ساتھ ملا دی جاتی ہے اور آدمی ان کو جا کے ملتا ہے
تو وہ لوگ آگے سے اس کا استقبال کرتے ہیں کہ جس طرح کہ تم بڑے کسی معزز مہمان کا استقبال کرتے ہو۔ ہمارے شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں آتا ہے، ہمارے بلکہ ایک دوست ہی مجھے خواب سنا رہے تھے اپنے باپ کا خواب، کہ ان کے دادا شیخ صاحب کے بڑے قریبی دوست تھے۔ تو اس کا باپ خواب دیکھتا ہے اور خواب میں دادے کو دیکھتا ہے، اپنے باپ کو، یعنی کہ اس کا باپ ہے، باپ کے ساتھ اور بھی لوگ ہیں، گھوڑوں پر ہیں، گھوڑوں پر کہیں جا رہے ہیں۔ تو اس کا باپ پوچھتا ہے کہ آپ لوگ کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ شیخ ابن عثیمین آ رہے ہیں، ہم ان کے استقبال کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اور اسی وقت وہ فوت ہوتے ہیں، اسی وقت جب وہ خواب دیکھتا ہے اسی دن یا اس وقت وہ فوت ہوتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نیک لوگ جو پہلے سے فوت ہوتے ہیں وہ جو نئی روح آتی ہے، نیک روح آتی ہے، اس کا اس طرح استقبال کرتے ہیں کہ جس طرح کوئی بڑا ان کا قریبی ہو جو بہت دیر سے غائب ہو، اور وہ بھی ان کو جا کے مل کر بڑا خوش ہوتا ہے، اور پھر دنیا والوں کی ان سے خبریں پوچھتے ہیں کہ فلاں کیسا ہے، فلاں کیسا ہے، فلاں کیسا ہے۔ تو جو زندہ ہوتے ہیں بتاتا ہے کہ فلاں کس طرح سے ہے، خیر وفیت میں ہے، جس طرح بھی ہے، کو فلاں کی شادی ہوگی، فلاں کا کیا ہوا، جو بھی ہے، سمجھے نا۔ اچھا، حتیٰ کہ پوچھتے ہیں کہ فلاں کیسا ہے، وہ کہتے ہیں وہ تو مر چکا ہے، تمہارے پاس نہیں آیا۔ ہاں، تمہارے پاس نہیں آیا تو اس کا معنی کیا ہے؟ پھر وہ دوسری طرف ہے، پھر وہ سجین میں ہے۔ اس لیے یہیں پر انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کن کے ساتھ ہے۔ تو علی کل حال یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، کہ خبردار، یا کہ اللہ تعالیٰ کے نیک لوگوں کا اعمال نامہ وہ ان کا مقام جو ہے وہ علیین میں ہے، بلندیوں میں ہے۔ وما ادراک ما علیون، تم کیا جانو کہ وہ علیون بلندیوں والے کون ہیں؟ کتاب مرقوم، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر ان کے لکھے ہوئے نام ہیں، یا لکھا ہوا کتاب اعمال نامہ ہے کہ جہاں پر اللہ نے ان نیک لوگوں کے نام لکھے ہیں۔ یشہدہ المقربون، کہ جس کی گواہی دیتے ہیں اللہ کے مقرب فرشتے۔ یعنی اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جگہ کون سی ہے، یہ مقام کیسا ہے، کہ اللہ کے مقرب فرشتے ان لوگوں کے، ان کے اعمال ناموں کی، ان کے اس مقام کی گواہی دیتے ہیں، وہاں پر حاضر ہوتے ہیں ان کی عزت افزائی کے لیے۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ کتنا عظیم مقام ہے۔ یشہدہ المقربون ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ یقیناً نعمتوں میں ہوں گے۔ اگر فجار کے بارے میں کیا ہے کہ جہنم میں ہے اور سختیوں میں ہے، عذاب میں ہے، تو نیک لوگ کیا ہے؟ لفی نعیم، یقیناً نعمتوں میں ہیں۔ اور نعیم ایک نعمت نہیں، بہت بڑی نعمتیں، وہ نعمتیں جو انسان کے تصورات سے بالاتر ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی میں کہ میں اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کیا ہے جو کسی آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں، کسی کان نے کبھی سنا نہیں، اور نہ ہی کبھی کسی کے دل دماغ پر اس کا تصور آیا ہے۔ دنیا کی نعمتیں یا تو انسان کے پاس ہوتی ہیں، اس کے اپنے پاس نہیں ہوتی، اوروں کے پاس ہوتی ہے، دیکھتا ہے کہ فلاں کی گاڑی کتنی قیمتی ہے، کتنی بڑی گاڑی ہے، کتنی اچھی گاڑی ہے، کتنا بڑا ولا ہے اس کا، کتنا بڑا بنگلہ ہے اس کا، اپنا تو نہیں لیکن کسی کا دیکھتا تو ہے نا۔ اور اگر اپنا بھی نہیں، دیکھا بھی نہیں، سنتا ہے بھی فلاں ملک میں فلاں فلاں جگہ پر لوگوں کے پاس کیا کیا زندگی کے وسائل ہیں، کیا زندگی کی سہولتیں ہیں، کس طرح کے ان کے مکانات ہیں، کیا ان کے پاس نعمتیں ہیں، سنتا ہے۔ لیکن جنت کی وہ نعمتیں ہیں کہ نہ کبھی دیکھی ہیں نہ کبھی سنی ہیں۔ اچھا، دنیا میں دیکھی سنی نہ ہو تو دل میں تو آدمی وہ خیالی پلاؤ پکاتا ہے نا، کہتے ہیں خیالی پلاؤ پکانا، کہ پلاؤ ویسے تو نہ پک سکا، نہ چاول ہے نہ کوئی گوشت ہے، سمجھے نا، لیکن خیال میں بیٹھے بیٹھے وہ تو آدمی جو مرضی کر لے، صرف پلاؤ نہیں پکانا، وہ تو خیال میں بیٹھے بیٹھے محل بنا لے، بادشاہ بن کے تخت پر بیٹھ جائے، آج جو مرضی کرے، خیال ہے نا کہ جہاں مرضی پہنچ جائے آدمی۔ تو خیال کی اڑان، خیال کی پرواز کی کوئی حد نہیں ہے، سمجھے نا۔ لیکن جنت میں وہ کچھ ہے کہ جو ان خیالات سے بالاتر ہے، تصورات سے بالاتر ہے، کیونکہ وہ نعمتیں جو کبھی سنی ہی نہیں، پتہ ہی نہیں کہ ایسی نعمت بھی ہو سکتی ہو، اس کا تصور کیا کریں گے، خیال کیا کریں گے اس کا۔ تو یہ ہے جنت کی نعمتیں۔
اسے متا ہے اللہ تعالیٰ ان الابرار لفی نعیم کہ بے شک نیک لوگ یقیناً لام تاکید کے لیے یقیناً نعمتوں میں ہوں گے. یسقون من رحیق مختوم ان کو پلایا جائے گا من رحیق، رحیق کہتے ہیں شراب کو کہ جو بڑی عمدہ قسم کی ہو. تو جنت میں بھی شراب ہے لیکن وہ دنیا والی شراب نہیں جو پی کے آدمی کا دماغ خراب ہو جائے. گٹر میں گرا ہوتا ہے، گٹر پہ گرا ہوتا ہے، سمجھتا ہے کہ وہ تخت پر بیٹھا ہوا ہے، سمجھے ہوا میں اڑ رہا ہے. یہ دنیا کی شراب، یہ جنت کی شراب ہے کہ جس کو پینے کے بعد نہ تو دماغ خراب ہوگا، نہ کوئی اور پٹرانگ باتیں ہوں گی، نہ کوئی اس طرح کی چیزیں، بلکہ مزہ ہوگا، لذت ہوگی، اور جس میں کوئی دنیا کی شراب کی کوئی قباحتیں نہیں ہوں گی. رحیقن ایسی شراب مختوم جس پر مہر لگی ہوگی. مہر لگنے کا معنی کہ سیل شدہ ہوگی، کہ وہی آدمی جو پینے والا وہی اس کے کھولے گا، پہلے کسی نے کھولی نہیں ہوگی. اور سابقہ زمانوں میں خاص طور پہ یہ چیزیں بڑی یعنی کہ معنی رکھتی تھی. آج کل تو ہمارے پاس یہ سیل شدہ ہے، بند ہے نا، اگرچہ اس کا بند ہونا اور ہے، جنت کی نعمتیں بند ہونا اور دوسری چیز ہے، لیکن پھر بھی یہ بند ہے، آپ ہی اس کو کھول کر پیتے ہیں. لیکن سابقہ زمانے میں یہ چیزیں نہیں تھیں. ہاں گھڑوں سے، سراہیوں سے، مشکلوں سے پانی لے کر برتنوں میں پینا، سمجھے بند چیز ہونے کا تصور نہیں تھا. ہاں ہوتا تھا بادشاہوں کے لیے اس وقت بھی، بادشاہوں کے لیے اس وقت بھی بڑے لوگوں کے لیے برتنوں میں چیزیں آتی تھیں جو سیل شدہ ہوتی تھی. تو اللہ فرماتا ہے یہاں پر کہ جنت والوں کے لیے یسقون پلایا جائے گا ان کو من رحیق مختوم، ایسے شراب سے جس پر جو ختم شدہ ہوگی، مر شدہ ہوگی. ختامہ مسک کہ جس کی مہر یا جس کا اینڈ ہونا، ختم ہونا کیا ہے، وہ مسک ہے. مسک کیا ہے؟ کستوری، خوشبو. ہاں دنیا کی شراب کیا ہے؟ اس کی بو کے بھبوکے. میں تو زندگی میں ایک بار دیکھی ہے. وہ ایک دفعہ کہیں سعودیہ میں تھے، شرابیوں کو پکڑ کر لے آئے، تو مجھے انہوں نے بلایا ان سے بات چیت کرنے کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے. میں نے پوچھا کیا معاملہ ان کا؟ کہتے ہیں ان کے بعد شراب پکڑی گئی ہے. وہ لا کر انہوں نے دکھائی، ابھی اتنی دور ہی تھی تو اس کی بدبو اتنی اسمیل اتنی گندی کہ برداشت نہیں ہوتی تھی. اور یہ لوگ پیتے ہیں. اور یہی چیز ہے کہ انسان جب گندگی کے عادی ہو جاتا ہے تو اس کو گندیاں کس طرح اچھی لگتی ہیں. تو لیکن جنت کی شراب جو ہے ختام ہو مسک کہ جس کا اینڈ ہونا مسک کے ساتھ ہے، اس کستوری کی بو کے یعنی کہ خوشبو کے ساتھ ہے. وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، اور یہ وہ کام ہے کہ جس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہیے. یا تنافس کے معنی کمپٹیشن کرنا، آگے بڑھنا، مقابلہ کرنا. تو اللہ مانتا ہے کہ یہ وہ چیز ہے جس میں مقابلہ کرو، مقابلہ کرنے والے مقابلہ کریں. میرا خیال ٹائم کافی ہو چکا ہے، اسی پر اکتفا کرتے ہیں.